السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو جو سبق پڑھانے اور سمجھانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے احسن کی عید، جو کہ ہم نے اردو کی کتاب 4 سے لیا ہے۔ اس سبق میں عید الاضحیٰ کی خوشی اور قربانی کا ذکر ہوا ہے، اور ہم کس طرح اپنی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں اس بات کا ذکر ہوا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس سبق کی وضاحت کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی، تاکہ آپ کو سبق اچھے سے یاد ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ بھی میرے ساتھ پیج نمبر 143 کھول لیں اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الاضحیٰ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے تو احسن بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار 3 گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا بھی تھا، جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے، یعنی براؤن سے نشان تھے۔ احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی۔ رنگین کا مطلب ہوتا ہے رنگدار، یعنی بہت کلرفل سی۔ اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا۔ اب بچوں صفحہ نمبر 144 کھول لیں، وہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ چلتے چلتے اسے حمید صاحب نظر آئے، جو اپنے گھر کے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے، ضعیف مطلب بوڑھے، جو اپنی بیوی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے۔ احسن بکرا لے کر حمید صاحب کے پاس پہنچا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ حمید صاحب مسکرا کر ملے، احسن کے بکرے کی تعریف کی۔ احسن نے پوچھا، حمید صاحب آپ کا بکرا کہاں ہے؟ حمید صاحب نے جواب دیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان سے بات کر کے احسن گھر کی طرف واپس جانے لگا۔ راستے میں احسن یہی سوچتا رہا کہ حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ اگلے 2 دن میں احسن بکرے سے اتنا مانوس ہو گیا کہ اس کا جی چاہا کہ ابو قربانی کے لیے ایک اور بکرا لے آئیں۔ جب اس نے اس خواہش کا ذکر اپنے ابو سے کیا تو وہ مسکرا کر بولے، احسن تمہیں تو معلوم ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ اب بچوں پیج نمبر 145 پر آ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ انہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر جب حضرت اسماعیل سے کیا تو انہوں نے بڑی بہادری سے کہا کہ انہیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ ہم مسلمان اسی واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو تمہیں بھی اپنے بکری کی قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ عید کا دن آیا تو احسن نے نماز کے بعد قصاب کے آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ قصاب کون ہوتے ہیں؟ جو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، قصائی جن کو بولا جاتا ہے۔ احسن بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ جب قصاب آیا تو احسن نے بڑی ہمت سے بکرے کی قربانی کروائی اور پھر اداسی سے اپنی بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ باجی نے احسن کو پیار سے سمجھایا، احسن عید خوشی کا تہوار ہے، یعنی خوشی کا دن ہے، اس پر اداس نہیں ہوتے ہیں بلکہ سب کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی احسن نے باجی کو حمید صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح وہ اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم ہیں۔ محروم وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ ملا نہیں ہوتا یا جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ باجی کچھ دیر سوچتی رہیں اور پھر بولیں، ہم ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باجی نے ایک پلیٹ میں گوشت ڈالا اور حمید صاحب کے گھر جا کر ان کی بیگم کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ احسن حمید صاحب کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا، یعنی ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب اسٹوڈنٹس پیج نمبر 146 پر آ جائیے۔ تھوڑی دیر بعد باجی اور حمید صاحب کی بیگم کھانا تیار کر کے لے آئیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آج کافی دنوں بعد حمید صاحب اور ان کی بیگم بہت خوش لگ رہے تھے۔ احسن کو اپنا بکرا
پسند تو بہت تھا، لیکن جو خوشی اس کو حمید صاحب کو خوش دیکھ کر ہو رہی تھی وہ بکرے کے ساتھ کھیل کر ملنے والی خوشی سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تو اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا اور ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اور ہمیں بھی جب ہم لوگ اپنا جانور لاتے ہیں قربانی کے لیے تو ہمیں بھی اپنی قربانی کو ایک عظیم قربانی بنانا چاہیے اور اپنے لائے ہوئے جانور کو خوشی سے قربان کرنا چاہیے تاکہ سنت ابراہیمی کا ثواب ملتا رہے۔ اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ قربانی کریں، تو ہمیں ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے اور ان کو بھی گوشت دے کر اور ان کے ساتھ عید کی خوشیاں منا کر ان کو بھی خوش کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہم دوسروں کو خوش کر کے اپنی عید کا مزہ دوبالا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب صفحہ نمبر 147 پر آ جائیے اور مختلف جو ہے معنی دیے ہوئے ہیں، تین آپشن ہیں ایک لفظ کے، جو آپشن صحیح ہے اس کو آپ نے سرکل کر دینا ہے۔ اب صفحہ نمبر 148 پر آ جائیے، وہاں پر الفاظ کے جملے بنانے ہیں آپ لوگوں نے، اور صفحہ نمبر 148 پر ہی سوالات دیے ہوئے ہیں کہ احسن کا بکرا کیسا تھا، حمید صاحب نے بکرا کیوں نہ خریدا، احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا، اور عید کیسا تہوار ہے۔ جب یہ تمام سوالات کے جوابات آپ مختصر طور پر لکھ لیں گے تو آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اس کو یاد بھی کر لیں گے۔ شکریہ۔